السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ زمحریر بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 33 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بوسنیا کا شہر سراجیوا۔ کئی سال پہلے وہ دیواریں جو اس کے چاروں طرف کھڑی تھیں اتنی اونچی تھی کہ کوئی پھلانگ کر تو کیا کسی سیڑھی سے بھی اسے پار نہیں کر سکتا تھا۔ زمین پر پھیلی گھاس کی چادر دور تک پھیلی تھی، یوں کہ اگر وہ اپنی ٹیم کے ساتھیوں کو دیکھتا جو اس وسیع گراؤنڈ میں دور کھڑے تھے تو وہ چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے تھے۔ جہاں وہ کھڑا تھا یہاں کئی سال پہلے درخت ہوا کرتے تھے۔ اس وقت انہیں یہی درختوں پر چڑھنے اترنے اور کئی اس طرح کی سادہ سی ٹریننگز دی جاتی تھی جو وہ کرنے کے قابل تھے۔ اب وہ اس بچے کے یکسر مختلف تھا جو ساری رات واش روم میں سارے نل کھولے چیخ چیخ کر رویا کرتا تھا۔ اسے صوفیہ اور محمود آدم یاد آتے تھے، اسے صوفیہ کی آغوش یاد آتی تھی۔ وہ اس وقت ان کی خود غرضی نہیں سمجھ سکتا تھا، اس وقت بس ان کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ اپنی ہم عمر کے بچوں سے وہاں سے نکلنے کا پوچھتا تو وہ بھی اسی کی طرح بے خبر ہوتے تھے۔ جو عمر میں بڑے تھے وہ سوال کو پوچھنے سے منع کرتے تھے کیونکہ وہ خود اس کی سزا بھگت چکے تھے۔ اب وہ بچہ نہیں رہا تھا۔ اس نے 19واں ہنسا پار کر لیا تھا، ویسی ہی خاموشی سے جیسے پچھلے ہنسے سے پار کر چکا تھا۔ نہ کیک کٹے تھے، نہ ہی موم بتیاں بجھائی گئی تھیں۔ یہاں اسی کے ساتھ بڑے ہونے والے اس کے ساتھ ہی ہار مان چکے تھے۔ اب وہ یہاں سے جانے کی بات نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے مشن کے تحت باہر جا کر کسی جگہ آپریشن کرنا تھا، کسی شخص کو اٹھانا یا قتل کرنا، یہ سبھی زندگی کا طریقہ بن چکا تھا۔ وہ اس وقت سیاہ پینٹ پر سیاہ پولو ٹی شرٹ پہنے پسینے سے تر تھا۔ اس کے کسرتی بازو پر شرٹ کے آستین تنگ تھے۔ اس وقت وہ وہاں وارم اپ کے لیے آیا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے ایک کان اور گردن کے دائیں حصے سے تنگ تھا۔ پھر پچھلی رات بخار نے اس کی طبیعت مزید خراب کر دی تھی۔ اب وہ زبردستی باہر اٹھ کر آیا تھا۔ کمرے کی دیواروں سے اسے ہمیشہ کی طرح نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جاگنگ کرتے وہاں کے کئی چکر لگا ڈالے تھے، لیکن نظریں اس ایک جگہ سے نہیں ہٹ رہی تھیں جہاں 5-6 آدمیوں کو قطار میں کھڑا کیا گیا تھا۔ ان کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور چہروں کو تھیلی نما کپڑوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا اس کپڑے کے اندر بھی ان کے منہ پر ٹیپ لگائی گئی ہوگی اور آنکھوں کو پٹیوں سے باندھا گیا ہوگا۔ ایسے ہی کئی آدمی ہر مہینے بھیجے جاتے تھے اور ان قطار میں کھڑے آدمیوں کے پیچھے نئے آنے والے گھڑ سوار لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ پھر ان کے ہمراہ ایک مرد اور ایک خاتون ٹرینر تھے۔ وہ جانتا تھا اب کیا ہونے والا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں کسی شدید احساس کے باعث سرخ ہوئی۔ کوئی منظر جو ہمیشہ اس کے تن بدن میں آگ لگا دیتا تھا اس کے ارد گرد پھیلنے لگا۔ اس نے سر چھٹکا، نیم گیلے بال ماتھے پر لہرا کر بکھر گئے تھے۔ شدت جذبات سے سرخ ہوتی نگاہیں سختی سے کھولی، پھر بند کی۔ تم نے اب تک 3 آدمی مارے ہیں۔ اب تک تمہارے ہاتھ ٹریگر دباتے ہوئے کانپتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا تم، the more your hands, savior, the more people you'll have to kill. I need perfect targeters. جتنا تمہارے ہاتھ کانپیں گے اتنے ہی تمہیں مزید آدمی مارنے ہوں گے۔ مجھے بہترین نشانہ باز چاہیے۔ ماضی کے اس احساس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ پوری طرح اسے اپنی گرفت میں لینے لگا تھا۔ اس نے ان گھڑ سواروں کی جانب سے اپنا رخ موڑ دیا تھا۔ اب اس کے قدم ڈویژن کی عمارت کی جانب تھے۔ تم میں سے جس نے بھی ان میں سے کوئی ایک مار گرایا وہ پورا ایک دن بنا آپریشن کے باہر گزار سکتا ہے۔ مرد ٹرینرز کی آواز ان کے کانوں میں واضح سنائی دی تھی۔ اس کے لب استضاحیہ مسکراہٹ میں پھیل کر سمٹے۔ ایک دن کی آزادی، وہ بھی کیسے ہر حرکت مانیٹر ہوتی تھی، اور جہاں کوئی ڈویژن کی بتائی گئی حدود پار کرتا تھا اگلے لمحے بنا تڑپے اور کسی طرح چیخو پکار کیے وہ اپنی سانسیں گوا چکا ہوتا تھا۔ یہ ان کیپسولز کا کمال تھا جو ان کی گردن میں جلد تلے ڈالی گئی تھی۔ پہلے یہ لڑکے لڑکیاں مار دھاڑ سے گھبرا جاتے تھے، پھر جب احساس ہوتا کہ ان کی زندگی بدلنے والی نہیں تو انہیں طور طریقوں میں ڈھلتے جاتے، باہر جانے اور ایک دن کی آزادی حاصل کرنے کی خواہش بڑھتی جاتی۔ کچھ مہینوں بعد یہ خواہش خوف، گناہ، جرم، ضمیر جیسے ہر احساس پر حاوی ہو جاتی، جو تب ہی پوری ہوتی تھی جب وہ کوئی جرم کرتے۔ چھوٹے جرم پر چھوٹا انعام، بڑے جرم پر بڑا
یہاں آنے والا ہر بچہ نوجوان اپنے ساتھ صحیح اور غلط کا احساس لے کر آتا تھا، لیکن اس صحیح اور غلط کی لکیر کو مٹانا پھرا نہیں تھا۔ ہر طرح سے بہترین ہیکرز، کلرز، کون آرٹسٹ، کیٹ برگرز میں تبدیل کرنا ڈویژن کا کام تھا۔ یہاں معصوم لوگ خطرناک اور شاطر مجرموں میں بدلتے تھے۔ ان کی کوئی زندگی نہیں تھی۔ یہ سب روبوٹس کی مانند تھے جن کی ریموٹس ان کے ہاتھ میں تھے۔ گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور دوڑنے کی آوازیں، یکے بعد دیگرے کئی فائر۔ آلیور، ٹو یور لیفٹ، ٹو یور لیفٹ۔ خاتون ٹرینر کی یہ آوازیں اتنی دور سے بھی اسے کیوں آنے لگی تھیں؟ اس کا دل چاہا وہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ اور عمارت اندر سے سفید تھی، ہر چیز واضح اور اعصاب پر ہلکی محسوس ہوتی تھی، لیکن شاید ان کے لیے جو جہاں پہلی بار آتے اس سمیت یہاں کے لوگوں کے لیے وہ سفید رنگ بھی سیاہی میں لتھڑا ہوا تھا۔ کوئی شے، کوئی رنگ، کوئی احساس نہیں اس سیاہی سے باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ دفتن سامنے سے اس کی ٹیم کا انچارج تھامس آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کی سیاہ رنگت ہال میں لگی لائٹ کی روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ اس کے اور داؤد کے مابین فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ دائیں ہاتھ میں موجود ٹیب پر ہمیشہ کی طرح مصروف سے اس کی توجہ کان میں موجود آلے سے آتی آواز پر تھی۔ ٹرین اسٹیشن پر ٹیم B3 کا آپریشن ہے۔ ٹیم پوری طرح تیار ہے، ہم 5 بجے تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ تم میری ایک بات سنو، مطلوبہ آدمی کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کے حلیے ٹھیک 3 بجے مجھے بھیج دینا۔ طنزیہ مسکراہٹ داؤد کے چہرے پر امٹ آئی، لیکن آنکھوں میں موجود نفرت کا احساس یوں تھا گویا وہ اسے قتل ہی کر ڈالے گا۔ اس کی گردن کا دایاں طرف پھر بھاری ہونے لگا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ اطراف میں ڈالی۔ معمول کی طرح اس وقت سب تر و تازہ تھے اور چہل پہل زیادہ تھی۔ ٹیمز کا رخ گراؤنڈ کی جانب تھا۔ انچارج سیٹیاں بجاتے اپنی اپنی ٹیم کو بلاتے جا رہے تھے۔ یہاں اس ہال میں ایک طرف ورکرز کے لیے پارٹیشنز کی گئی تھیں اور چاروں طرف سے چار زینے ہال میں اترتے تھے۔ جونیتھن وہیں کرسی سے ٹیک لگائے، دونوں پیر کمپیوٹر ٹیبل پر رکھے، برگر کھا رہا تھا۔ اس کا ہیڈ فون اس وقت اس کی گردن پر بے جان پڑا تھا۔ عمارت کی تھیم کے مطابق اس پارٹیشن میں موجود میزیں، کمپیوٹر سب سفید تھے اور ان کے سامنے بیٹھے ورکرز ڈارک ویب سے ہمہ وقت کنیکٹڈ رہتے تھے۔ آج 5 بجے ٹیم B3 کا آپریشن ہے، سب تیار ہوں، داؤد نے بلند آواز میں اعلان کیا۔ دور سے آتا تھامس، جو اب اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھا، دم بخود سا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر ناگواری کی ایک شدید لہر دوڑی۔ جونیتھن اب اسی طرف متوجہ تھا۔ ورکرز اور وہاں چلتے پھرتے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنا کام بھولے اب اسی طرف دیکھ رہی تھیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ ٹیم B3 کا ایک لڑکا جھمکٹے سے ایک دم بول پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرانی تھی۔ ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا؟ کیا یہ کوئی بڑا آپریشن ہے؟ ایک لڑکی فکرمند چہرہ لیے بولی۔ تھامس تیش بھرے انداز میں داؤد کی طرف لپکا۔ کس نے بتایا ہے تمہیں یہ؟ اس کے نتنے پھولے اور حبشی تھا، اس کا چہرہ ناگواری کی تصویر بنا۔ داؤد کی جانب تھا، ایک ہاتھ سے اس نے کان میں لگے آلے کو چھوا، جس کے باعث بولنے والے کی آواز دم توڑ گئی۔ ابھی خود ہی تو آ رہے تھے بولتے ہوئے۔ تم کیا فون پر فون اور آرڈر پر آرڈر دو گے؟ میں بتا ہی دیتا ہوں سب کو، تھوڑا جم کر کام کریں گے۔ اس طرح کا کام اکساتا ہوا تھا۔ تم نے پھر سے میرا فون ہیک کیا ہے؟ میری باتیں سن رہے ہو تم؟ اس کے دونوں کانوں کو تفتیشی نظروں سے دیکھ کے مبادا وہ کسی آلے سے اس کی گفتگو نہ سن رہا ہو۔ غضبناک نگاہیں دوبارہ اس کے سپاٹ چہرے پر جمائے۔ ہاں بہت خزانے ہیں تمہارے فون میں۔ جو نمبرز کام کے تھے وہ یہاں اپنی کن پٹی کی طرف اشارہ کیا۔ محفوظ ہیں، ڈیلیٹ نہیں کر سکتے تم۔ اب اس نے پھر سے اپنی آواز بلند کی۔ ایئرپورٹ، ریلوے، سٹی سینٹرز، سب کے خفیہ راستے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، اس 50 سالہ حبشی نے اس کی گردن دبوچی۔ ٹیم B3 ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ یہ واقعی کوئی بڑا آپریشن لگتا ہے۔ ایک اور لڑکا اب بولا تو تھامس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ وہ کچھ سہم کر خاموش ہو گیا۔ بتاؤ کب ہیک کیا تم نے میرا فون؟ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے موٹے جونیتھن نے نہ پیر میز سے نیچے اترے، نہ ہی وہ کرسی پر سیدھا ہو کے بیٹھا۔ کچھ بدلا تھا تو اس کی آنکھوں کا بے راز بن۔ اب وہاں دلچسپی تھی۔ اسے یہاں آئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں اس لڑکے کو وہ خوب جان گیا تھا۔ یہ منظر ہمیشہ کی طرح دلچسپ ہونے والا تھا۔
اب برگر لذیذ لگ رہا تھا۔ منہ چلاتے ان پر نظر جمائے اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے اسٹیل کی پانی کی بوتل اٹھانی چاہی، جہاں اس کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا۔ اس لڑکی کی سب سے زیادہ دشمنی تھامس کے ساتھ تھی، جو کہ بدقسمتی سے ان کا انچارج تھا، اور اس نے سنا تھا کہ یہ دشمنی برسوں سے تھی، جب سے تھامس نے اسے پہلی بار اپنا نام ٹھیک نہ لیتے پر مارا تھا۔ جونیتھن سمیت کئی لڑکے لڑکیاں اب منظر میں دلچسپی لینے لگے۔ اس نے جواباً انچارج کا گلا دبوچ لیا۔ آس پاس کھڑے لوگوں کے چہروں پر ڈھکے چھپے محفوظ ہوتے تاثرات تھے۔ تھامس نے اس کی گردن چھوڑی، اور وہ جانتا تھا یہ جانور اس کی عزت کا فالودہ بنا سکتا تھا، حالانکہ وہ یہاں کے سخت ترین انچارجز میں سے تھا۔ ہیک نہیں کیا تھا میں نے تمہیں، وہ اس کی گردن پر دباؤ ڈالتے ہوئے غرایا۔ یہ میری گردن میں جو کیپسول چینج کیا ہے اس کی وجہ سے مجھے سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ رات کو میں سو تک نہیں پاتا۔ اسے بولو ورنہ ہر بات میں یوں ہی سب کے سامنے کروں گا۔ نفرت، غصہ اور غلطی اس کی آنکھیں، وہ پہلے ہی ایسا تھا، لیکن اب کچھ دنوں سے اس کے تیور بگڑنے لگے تھے۔ تھامس کچھ دیر کے لیے اسے دیکھتا رہا، پھر سانس لے کر جیسے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اسے ہٹایا نہیں جا سکتا، تم ایک ہفتہ انتظار کرو۔ شروع میں ایسے اثرات سب محسوس کرتے ہیں۔ عامر یہ کیا کر رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے؟ جمع ہوتے مزید جھمکٹے میں گھری کھڑی ناخن چباتے لیزا نے اپنے ہمراہ کھڑے عامر کو متفحش نگاہوں سے دیکھا تھا، جس نے ایک نظر لیزا کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح آج بھی سنہری بالوں کی اونچی پونی بنائے ہوئے تھی۔ صحیح کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ جب سے کیپسول بدلا ہے وہ پورا ہفتہ نہیں سویا، بار بار دوائیاں لیتا رہا ہے۔ درد کی وجہ سے پچھلی رات سے اسے تیز بخار تھا۔ کہہ رہا تھا کوئی تیز آواز ہے جو مسلسل کان میں آتی ہے، جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے نرس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ گھبراہٹ سے اس نے لب چبائے۔ اس کے ارد گرد کھڑے باقی لوگوں کے تاثرات بھی اس سے مختلف نہ تھے۔ ایک عامر تھا جو یہ منظر سکون سے دیکھ رہا تھا، گویا اسے خود تسکین مل رہی ہو ایسٹرے کو یہ سب کرتا دیکھ کے۔ گیا تھا، نرس نے یہی کہا کہ کیپسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ کیپسول کو اب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہم پر ایسا کوئی سائیڈ ایفیکٹ واضح نہیں ہوا، نہ ہی یہ کوئی پہلا کیپسول ہے، تو صرف اسے کیوں ایسا درد ہو رہا ہے؟ عامر کی آنکھیں میں الجھن سی امید آئی تھی۔ کیا فٹ کیا ہے تم نے اس کیپسول میں؟ میرے ایک کان میں مسلسل تیز سیٹیاں سی بج رہی ہیں۔ مارنا چاہتے ہو تو ایسے مارو نا، یہ تجربے اپنے اوپر کرو۔ کیا لیب ریٹ ہوں میں؟ تقریباً دہاڑتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے تھامس کو پیچھے دھکیلا۔ تھامس لمحے بھر کو اس کی اس جرات پر ہینگ ہو گیا۔ دل چاہا اس کا جبڑا توڑ ڈالے، لیکن اس نے بس مٹھیاں بھینچنے پر اکتفا کیا۔ یہ کیپسول صرف تمہیں نہیں لگایا گیا، یہاں موجود ہر ٹیم ممبر کی گردن میں لگا ہے۔ اپنا یہ رویہ ٹھیک کرو، کئی دن سے بہت برداشت کر رہا ہوں میں تمہیں۔ گرجتے ہوئے تھامس سنبھلا۔ کسی اور کے ساتھ جو کروں میں یہ کیپسول برداشت نہیں کر سکتا، اور تم اسے نکلواؤ گے۔ وہ دوسری دفعہ تھامس کی جانب لپکا، اور اس دفعہ تھامس نے ایک گھونسا اس کے چہرے پر مارا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہوا۔ جونیتھن کے پیر ٹیبل سے نیچے اتر چکے تھے۔ اندر کھڑے کچھ گارڈز ایسٹرے کی جانب بڑھے۔ تو تمہیں الگ ٹریٹمنٹ چاہیے، آسمان سے اترے ہو نا تم؟ مذاق اڑاتی نظروں کے ساتھ اس نے ایسٹرے کو دیکھا، وہ جو گھونسے کے باعث ناک سے نکلتے خون کو انگلیوں کے پوروں پر دیکھ رہا تھا۔ اس دفعہ تھامس پر حملہ آور ہوا۔ آسمان سے تو تم بھی نہیں اترے، تو پھر تمہاری بات کیوں مانوں میں؟ کہہ کر اس نے مضبوط ہاتھ کا گھونسا تھامس کے ناک پر جڑنا چاہا، جس کے اور تھامس کے بیچ آتے گارڈز کے چہرے پر لگ گیا تھا، اور گارڈ بری طرح بلبلایا۔ تمہیں نہیں لگتا یہ خود کو مروا ڈالے گا کسی دن؟ کتنا ڈھیٹ ہے یہ، لب پریشانی سے بھیجتے وہ بول پڑی تھی۔ نہیں، عامر ہنسا اور سینے پر ہاتھ باندھے، اسے نہیں ماریں گے، اس جیسے لوگ ہی تو چاہیے انہیں۔ ہماری ٹیمز میں سے کوئی بھی ایک نہیں ہے جو بڑی ٹیمز کے ساتھ آپریشن پر جائے، صرف یہی جا سکتا ہے، چاہے جتنا بھی بدتمیز ہو۔ پہلے اس نے اپنی قابلیت دکھائی ہے، اور دوسرا وہ ان کی زبان میں بات کرنا جانتا ہے۔ جتنا نقصان ان لوگوں نے ہمیں پہنچایا ہے۔ اس نے ایک نظر فکر مند کھڑی لیزا کو دیکھا، پھر نفرت سے تھامس کو۔ اس کا یہ رویہ اس نے بدلے کچھ نہیں۔ تم نہیں آئی ہو، تمہیں سب سمجھنے میں کچھ دیر لگے گی۔ یہاں ایک شخص ہی بہت اچھے سے سروائیو کر سکتا ہے، اور وہ جو انصفاق لوگوں جیسا ہو، ہر کسی کو جوتی کی نوک پر رکھنے والا، جو اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے۔ یہ لوگ ہمیں جانور بنا کر ہم سے انسانوں جیسا رویہ چاہتے ہیں۔ لیزا نے خاموشی سے ایسٹرے کو دیکھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، لیکن اس نے اسے کسی سے گھلتے ملتے اب تک نہیں دیکھا تھا۔
شاید اسے ایک دفعہ کو کوشش کرنی چاہیے تھی، تبھی ایسٹرے کی آواز نے اسے سوچوں سے نکالا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں خود ہی یہ نکال دیتا ہوں۔ مجھے تمہاری اور یہاں کی یہ فضول آوازیں دن رات اپنے کانوں میں نہیں چاہیے۔ دفتر اس پیچیدہ ماحول میں اسٹیل کی بوتل کی ماربل کے فرش سے ٹکرانے کی آواز سے گونجی۔ سب نے گردنیں سی جانب گھمائی۔ جونیتھن موٹے موٹے ہاتھوں میں برگر کا آخری لقمہ تھامے سنجیدہ چہرے سے اس بوتل کو دیکھ رہا تھا جو اس کے ہاتھ سے چھوٹی تھی۔ پھر اس نے اس جھمکٹے کو، پھر تھامس اور ایسٹرے کو دیکھا جس کے چہرے پر بوتل کے گرنے کی آواز سے تکلیف کے آثار واضح ہوئے تھے۔ معذرت کے ساتھ جونیتھن بمشکل اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ غلط تیز تیز قدم اٹھاتا وہ بوتل تک آیا، وقت پر گر گئی۔ ہال میں ایسی خاموشی چھا گئی تھی کہ گویا سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ سب جونیتھن کو دیکھ رہے تھے۔ بوتل اٹھا کر اس نے ان لڑکے لڑکیوں کو دیکھا۔ چلو جاؤ، تم لوگ کچھ کرنے کو نہیں کیا ہے، باہر ٹریننگ ہو رہی ہے، تم لوگوں کو نئے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کہہ کر ایک ہاتھ سے انہیں جانے کو کہا اور ان پر آنکھیں نکالے وہ سب سرگوشیاں کرتے باری باری آہستہ آہستہ پلٹے اور ہال کچھ ہی دیر میں تقریباً خالی ہو گیا۔ لیزا نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر عامر کے دیکھنے پر فوراً گردن آگے موڑی۔ چلو ایسٹرے، میں تمہارے ساتھ او پی ڈی چلتا ہوں، تمہارا معاملہ وہاں سلجھاتے ہیں۔ بوتل ہاتھ میں لیے اس نے پانی کا ایک گھونٹ چلتے چلتے بھرا۔ کچھ ہی دور کھڑا گارڈ اپنی ناک سہلا رہا تھا، جبکہ دوسرے کو جونیتھن نے دور رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ جب وہ ان کی جانب پلٹا تو ایسٹرے وہاں سے جا چکا تھا۔ عجیب وہ سیلا سا لڑکا ہے، جونیتھن نے سر چھٹکا، پھر ایک گہری سانس لی اور اپنے کان کی جانب اشارہ کیا۔ اسے واقعی اس کیپسول سے مسئلہ ہے۔ جونیتھن نے اس ورکر کو اشارہ کیا جس کی جگہ وہ کچھ دیر کام کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ ورکر اس کے اشارے پر واپس اپنی جگہ آ بیٹھا۔ وہ ایک ہفتہ لیو پر رہا ہے، میرا سارا کام اس کی وجہ سے پینڈنگ پر ہے۔ یا تو تم اس سے لڑو یا پھر اس سے ٹھیک سے پیش آؤ، آنا سیکھو۔ میں اس کا باپ نہیں ہوں جو اس کے لاڈ اٹھاتا پھروں۔ جیسے دوسرے بچوں سے پیش آتا ہوں ویسے ہی اس سے پیش آؤں گا، لیکن وہ تم سے ویسے پیش نہیں آئے گا جیسے باقی بچے آتے ہیں۔ وہ کسی سے ایسے پیش نہیں آتا جونیتھن، وہ بدتمیز ہے اور رہے گا۔ میرے خیال میں اس کا یہ کیپسول نکال کر اس کا ایکس رے کیا جائے، پتہ چلے کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہو جائے تو پھر لگا دیں گے۔ سر کو جاتے ہوئے جونیتھن نے تھامس سے کہا جو اس کی بات پر عجیب سی شکل بنا کیا تھا، میں یہ رسک نہیں لے سکتا، اس طرح کوئی سے ٹریک نہیں کر پائے گا جب تک کیپسول کی ایکسپائری ڈیٹ قریب نہ ہو، نکالنے کی اجازت نہیں، اور اس جیسے جانور کو تو بالکل نہیں۔ پھر اس نے اپنا کوٹ ناگواری سے جھاڑا جیسے ایسٹرے کے ہاتھوں سے اس پر زہر منتقل کیا ہوگا، اور جونیتھن کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ لڑکا نارمل نہیں ہے، یہ بات میں جانتا ہوں۔ اگر اس کا کیپسول میں نے ہٹوایا تو یہ کوئی ایسا کارنامہ کر دکھائے گا جس کا میں اور تم نے کیا کسی نے کو خواب تک نہیں دیکھا ہوگا۔ تمہیں وہ منی لانڈرنگ کا کیس یاد ہے؟ اس نے ہمارے ہی آدمیوں کو ہی شیلڈ بنوا کر وہاں سے رقم نکلوائی تھی۔ جونیتھن سر کچھ ٹیڑھا کر کے آنکھیں باریک کرتے جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا، پھر چونکا کچھ دیر بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا اور سانس روک کے کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولا، تو تم کہہ رہے ہو ہمارے 5 ورکرز اس نے جان بوجھ کر مروائے تھے؟ ہاں، یہ انہیں مروائے بغیر کبھی بھی وہاں سے نکل سکتا تھا۔ وہ اسے محض ٹرینی سمجھ کر زیادہ کام حوالے نہیں کر رہے تھے۔ اس نے جب اس بیگ کے مالک کی گاڑی کو ہیک کیا تھا تو بیگ وہی رہنے دیا تھا۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ سب عمارت سے اب نکلنے والے ہیں اور بیگ ان کے ساتھ ہے، لیکن اس نے ورکرز کو سیکیورٹی سسٹم کے پاس لا کر سسٹم کے سائرن آن کروا دیے تھے۔ وہ لوگ وہیں پھنس گئے تھے۔ یہ وہاں سے نکل کر اسی گاڑی میں نکل چکا تھا اور ہمارے پاس تو پہنچا تو اس کے پاس سپورٹس بائک تھی جس کی پلیٹ نمبر کا کہیں کوئی ٹریک نہیں تھا۔ اب بتاؤ اس کے پاس وہ بائک کہاں سے آئی؟ میں خوب جانتا ہوں اسے، اور یہ بھی کہ ضرور اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ اس نے ہمارا کام پورا کیا لیکن ہمارے آدمی بھی مروا دیے۔ اسے جو ہدایات دی جاتی تھی ان میں سے صرف یہ ایک پر عمل کرتا ہے، جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ لا کر دیتا ہے، باقی طریقہ اس کا اپنا ہوتا ہے۔ تو تم نے اسے زندہ رہنے کیوں دیا؟ جونیتھن تشویش بھرے انداز میں بولا۔ تھامس نے ایک گہری سانس لی، پھر شہادت کی انگلی سے اوپر چھت کی طرف اشارہ کیا۔ آرڈر تھا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ جونیتھن نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے تھامس کو وہاں سے جاتے دیکھا، لیکن جب پلٹا تو اس کا چہرہ ناقابل بیان جذبات سے بھرا تھا۔ یعنی وہ جو اسے اس یقین میں تھا کہ اسے خوب جان چکا ہے، وہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اس نے فوراً ایک مصنوعی سے چھڑچھڑی لی۔ وہ اس لڑکے کو مزید جاننا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اسے کیا کرنا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا۔
اب اس کا رخ OPD کی جانب تھا۔ یقیناً ایسٹرے اسی طرف گیا تھا۔ اہروان، موجودہ دن۔ قصر اہروان کی شاہی رہائش گاہ کے مکین اور ملازمین روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ آس پاس کے باغات سے پرندوں اور مصنوعی جھرنوں کے تالابوں میں گرنے کی آوازیں فضا میں تازگی بکھیر رہی تھی۔ نیلوفر کا رخ اس باغ کی جانب تھا جہاں اس کی ماں کچھ مشہور تاجروں کی بیویوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی پیروں تک آتی جامنی مخمل کی پوشاک کو دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا اور اس کے چہرے پر شوقی اور بے یقینی تاثرات تھے۔ اس کے پیچھے اس کی کنیز مریم بھاگتی جا رہی تھی۔ اس سے چند قدم دور باغ میں فرش پر بچھے نرم ملائم ریشمی غلافوں والے گدوں پر بیٹھے وہ 5 خواتین کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ سچ کہو تو مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی۔ اب کہتی ہوں مصطفیٰ کو خود ہی پسند کرنے دو، شہنشاہ کی سالگرہ پر بہت سے خاندانوں کی لڑکیاں ہوں گی، ان میں سے جو پسند آئے اس کے گھر ہی رشتہ لے کر جاؤں گی۔ بالوں کو گردن کے پشت پر لپیٹے یہ گل جہاں خاتون تھی جو امیر ترین تاجروں کی بیویوں میں سے تھی۔ ان خواتین کے لباس اور بالوں میں جڑے نگینے بیش قیمت اور خوبصورت تھے۔ کچھ کنیزیں آس پاس متعدد سے کھڑی تھی۔ تم یہ کام اسرا کو کیوں نہیں دے دیتی؟ جہانگیر سلطان کی بیوی مرچان نے پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے نرمی سے کہا۔ وہ نیلے رنگ کی پوشاک پہنے ہوئی تھی جس پر سنہری باریک کام تھا اور آستینوں پر جڑے سفید موتی ان کے ہاتھ کی حرکت پر چمک جاتے تھے۔ امی جان کیا آپ نے سنا؟ پھولتی سانسوں کے درمیان نیلوفر چلاتی ہوئی قریب آ رہی تھی۔ مرجان بیٹی کی آواز پر بے ساختہ پل تھی۔ انہوں نے لب بھینچے اور آنکھوں میں ہلکا سا غصہ امڈایا۔ کیا اسے عجلت میں بھاگ کر آنا اور چلانا زیب دیتا تھا؟ باقی خواتین کچھ مسکرا کر اور غور سے نیلوفر کو قریب آتے دیکھنے لگی۔ ان کے درمیان فرشی تخت پر لوازمات رکھے تھے اور قہوے کے پیالوں سے نکلتے دھوئیں خوش ذائقہ سی خوشبو فضا میں پھیلاتے جا رہے تھے۔ محل میں کچھ ہوا ہے؟ کہتے ہیں شہزادہ داؤد سے متعلق ہے کہ وہ محل میں ہے۔ وہ ساری خواتین ایک دوسرے کو اچنبے سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سب کے منہ بے یقینی کے عالم میں نیم وا تھے۔ پھر مرجان کھنکاری، نیلوفر، ایسی افواہیں کئی دفعہ پھیلی ہیں۔ نہیں، وہ ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی ہیں۔ اس کے سیاہ بال شانوں پر پھیل چکے تھے وہ اور رنگت بھاگنے کے باعث سرخی مائل ہو چکی تھی۔ اس دفعہ یہ کوئی افواہ نہیں ہے۔ بابا جان بھی عجلت میں چچا جان کے آرام گاہ کی طرف گئے ہیں۔ وہ ہڑبڑائی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود وہاں چلی جائے۔ مرجان کے اٹھنے پر ساری خواتین بے ساختہ مؤدب انداز میں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اب وہی بے یقینی اور شوق کی تاثران ان کے چہروں پر تھا۔ تم واقعی صحیح کہہ رہی ہو؟ مرجان نے بیٹی کے چہرے کو آنکھیں چھوٹی کیے دیکھا، پھر پیچھے سر جھکائے کھڑی کنیز کو آواز دی۔ مریم، کیا ایسا ہی ہے؟ نیلوفر کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کے گزرا۔ اس نے ایک نظر ماں کو دیکھا جس کی نگاہیں مریم پر تھی۔ وہ ہمیشہ تصدیق کسی اور سے کرتی تھی۔ چہرہ خفت کے مارے گلابی ہوا۔ اسے لگا وہ ان خواتین کے سامنے شرمندہ ہو گئی ہے۔ جی بالکل مرچان خاتون۔ مریم تیزی سے سر جھکائے آگے آئی اور بنا چہرہ اٹھائے بولی، میرے خیال میں ہم یہ محفل برخاست کرتے ہیں۔ مرجان نے ان خواتین کی جانب رخ موڑا، وہ سب تائید میں سر ہلا گئی۔ مرجان تیزی سے شاہی رہائش گاہ کی جانب بڑھی۔ ان 5-6 کنیزوں میں سے جو وہاں مستعدی کھڑی تھی، 2 ان کے پیچھے چلنے لگی۔ نیلوفر نے ہمراہ چلتی ماں کو خفگی سے دیکھا کہ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا؟ جو ہر بات کی تصدیق دوسروں سے کرتی ہیں۔ مجھے ان خواتین کے سامنے شرمندگی محسوس ہوئی۔ پھر نگاہوں کا رخ سامنے کیا جس راستے پر وہ بھاگ کر آئی تھیں۔ اب اسی راستے پر واپس جا رہی تھی۔ دائیں بائیں ہریالی کی ہی ہریالی تھی اور جا بجا محافظ استادہ تھے۔ مجھے بھلا تم پر یقین کیوں نہیں ہوگا؟ تم ابھی نہ سمجھ ہو میری جان، تبھی مجھے ہر بات کی تصدیق کرنی پڑتی ہے۔ مرجان نے بیٹی کا روٹھا ہوا چہرہ دیکھا، اسے دیکھ اپھر اس کا ہاتھ تھاما جس پر نیلوفر اپنے لب کاٹ کے رہ گئی تھی۔ کیسے نہ سمجھوں میں؟ کیا آپ بتا سکتی ہیں؟ اس کے لہجے میں ہنوز ناراضگی تھی۔ آپ ہمیشہ ایسے کرتی ہیں آپ ہمیشہ ایسے کرتے آئی ہیں، ہر جگہ میں شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، تم خواہ میں زیادہ سوچ رہی ہو۔ اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ مرجان نے اس کے کندھے کو تھپکی دی۔ نیلوفر نے پلکیں جھپکی اور ایک غیر مطمئن گہری سانس لے کر ان کے ہمراہ رہائش گاہ میں داخل ہوئی۔ یہ رہائش گاہ کا وہ حصہ تھا جہاں مرجان خاتون اپنے تخت پر بیٹھی تھی۔ یہاں عورتوں کا ایک چھوٹا سا دربار لگتا تھا۔ چاروں طرف کی دیواروں میں محرابی بڑی بڑی کھڑکیاں تھی۔ چھت سے لٹکتے فانوس جن میں لاتعداد موم بتیاں تھی اس وقت بجھا ہوا تھا۔
دربار پوری طرح قدرتی روشنی میں منور تھا۔ ان کے داخل ہونے سے پہلے نقیب نے ایک صدا لگائی، پھر 2 محافظوں نے ایک ساتھ دروازے کے پٹ کھولے اور وہ کنیز کے ہمراہ اندر داخل ہوئیں۔ مرجان خاتون، کیا آپ نے سنا؟ میرے گناہ گار کان کیا سن رہے ہیں؟ آپ مجھے یقین دلائیے، کیا یہ سچ ہے؟ ملکہ گلنہال کا فرزند لوٹ آیا ہے؟ فاطمہ خاتون تیزی سے ان کی جانب بڑھیں۔ وہ ملکہ گلنہال کی مصاحب خاص تھیں اور ان کے انتقال کے بعد اب مرجان خاتون کے لیے کام کرتی تھیں۔ پیروں تک آتا نیلا اور سرخ لباس پہنے ہوئے تھیں۔ ان کے سر پر کپڑے کا تاج نما کلا تھا جس سے جڑا ریشمی کپڑا ان کی پشت پر پھیلا تھا۔ یہ لباس ان ساری خواتین کا تھا جو محل بڑے بڑے کام سنبھالتی تھیں اور ہدایت کاروں کے زمرے میں آتی تھی۔ فاطمہ خاتون بھی انہی میں سے ایک تھیں اور محل میں خواتین کا سارا انتظام سنبھالے ہوئے تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ مرجان شدت جذبات سے سینے پر ہاتھ رکھے رکھے بولی۔ ان کی سانسیں اتھل پتھل سی ہو رہی تھیں۔ ان کے پاس کھڑی نیلوفر کے تاثرات بھی کچھ مختلف نہ تھے۔ اس دربار میں موجود سارے نفوس حیرت، الجھن اور بے یقینی کا شکار تھے۔ اس کی پیدائش کے سال کے مطابق اب وہ 26-27 سال کا تھا اور داؤد اس کے درمیان تقریباً 4-5 سال کا فرق تھا۔ کیا وہ ویسا ہی ہوگا جیسے وہ اس کی تصویر بنا رہی تھی؟ اس تصویر میں اس نے اسے چچا جان کے قریب بنایا تھا، کیونکہ اس نے بچپن سے یہی سنا تھا کہ وہ ہو شہنشاہ سلیمان کی تصویر تھا۔ نیلوفر کی سیاہ آنکھیں گہری سوچوں میں غوطہ زن تھی۔ نہ جانے وہ اب تک کہاں رہا تھا۔ وہ سب کچھ جاننے کے لیے بے صبر تھی۔ شہنشاہ اہروان کے آرام گاہ سے جڑے ان کے خاص کتب خانے میں آمنے سامنے بیٹھے 2 نفوس خاموش تھے۔ جلتے آتش دان کی سنہری روشنی سارے کتب خانے میں پھیلی تھی۔ تو مجھے اس حقیقت کو ماننا ہی ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ میں جوان ہو گیا بنا یہ جانے وہ رکا۔ اس کی آواز بھاری تھی اور آنکھوں کے ڈورے گلابی کہ میرے جسم میں کسی کا خون دوڑ رہا ہے۔ مجھے میرے ہی متعلق من گھڑت کہانیاں سنائی گئیں۔ آخرکار کسی دن ان میں سے ایک پر مجھے یقین آ ہی گیا۔ اس نے خود کو تکتے شہنشاہ سلیمان کی آنکھوں میں جھانکا، پھر اپنے اور ان کے بیچ رکھی میز پر رکھا لکڑی کا وہ قلم اٹھایا۔ وہ یوں ہی انگلیوں میں سے گھمانے لگا کہ میرے ماں باپ کسی حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گلے میں ابھرتے اس گولے کو وہ بمشکل نیچے نگل گیا۔ اب میں آپ کے سامنے ہوں، اس محل کے آداب سے نابلد، اس شاہی زندگی کے اصولوں سے انجان، اپنی ہی کہانی کا سب سے اجنبی کردار ہوں میں۔ سلیمان سلطان نے اپنے سامنے پھیلے اہروان کے نقشے کو لپیٹا۔ معنی یہ نہیں رکھتا کہ تم ان سب چیزوں سے انجان ہو جو کسی بھی شہزادے کی ابتدائی اور ضروری تعلیم کا حصہ ہوتی ہے۔ معنی یہ رکھتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو اور میری عزیز بیوی کی نشانی۔ تم جانتے ہو اس نے سلطنت کو وارث دینے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ مجھے تمہارے واپس آنے کی امید زندہ رکھے ہوئے تھی۔ یہ محل دروازے انہیں حسرت سے صبح شام دیکھتا رہنا کہ کسی دن میرا بیٹا انہیں سے گزرتا ہوا اس محل میں داخل ہوگا۔ داؤد سلطان کی پلکوں پر ننھے سے قطرے چمکے۔ اس نے پلکیں جھپک ڈالی۔ تم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی تم اس بات سے واقف تھے کہ تم کون ہو۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے بیٹے، شاید تمہارے لیے میں اجنبی ہوں، لیکن میرے لیے تم اجنبی نہیں ہو سکتے۔ نہ اہروان کے لیے اس محل کی در و دیوار نے تمہارا انتظار کیا ہے اور ہمارا انتظار رائے گا نہیں گیا۔ کچھ دیر ان کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی، پھر داؤد سلطان گویا ہوا شہنشاہ سلیمان۔ اس نے اپنے مقابل پڑی خالی کرسی کو دیکھتے ہوئے اپنے عقب میں کھڑے شخص کا نام لیا تھا۔ مجھے اس نام سے پوری دنیا بلاتی ہے۔ تم مجھے اس نام سے پکارو جو تمہیں لینا چاہیے۔ میں نے یہ انتظار اس نام سے مخاطب کیے جانے کے لیے نہیں کیا بیٹے۔ وہ کہتے ہوئے قدم قدم اس تک چلے آئے، پھر اس کے عقب میں کھڑے ہو کر اس نے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، اس نام کو زبان پر لانے کی تگ و دو کرتا رہا۔ بابا جان، بلاخر کمرے کی در و دیوار نے کئی برسوں بعد وہ پکار سنی اور عقب میں کھڑے شہنشاہ سلیمان کی آنکھیں شدت احساس سے بھیگ گئی تھیں۔ جو جگہ مجھے دی جا رہی ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ میں آپ کو اپنے ماضی کے بارے میں جو کچھ بتا چکا ہوں، اس کے علاوہ بھی چند چیزیں ہیں جن سے آپ ناواقف ہیں، اور انہی وجوہات کی بنا پر جو سلطنت خود کو سلطنت کے اس کے اہم ترین عہدے کے قابل نہیں سمجھتا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ وہ اب اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی جانب گھوما۔ جن چیزوں سے میں واقف ہو گیا ہوں وہی کافی ہیں، اور یہ جگہ تمہیں دی نہیں جا رہی۔ یہ جگہ تمہاری تھی اور رہے گی، کیونکہ تم سلیمان سلطان کے بیٹے ہو، تم میرے بیٹے ہو۔ اور وہ ان کی محبت اور فخر سے چمکتی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگا وہ اپنی ہی آنکھوں کو آئینے میں دیکھ رہا ہو۔ مجھے نہیں معلوم آپ کا بیٹا کیسے بنا میں
اس کے الفاظ خالی تھے۔ سلیمان سلطان نے اس کی آنکھوں میں چھائی اذیت کو دیکھا۔ ان کے دل کو جیسے کچھ ہوا۔ تو پھر ویسے ہی رہو جیسے تم ہو، اسے زیادہ کی امید نہیں رکھ رہا میں تم سے۔ وہ مسکرائے، ہم سب گزارا کر لیں گے تمہارے ساتھ۔ انہوں نے اس کے گال کو تھپکا۔ دل میں موجود خالی پن مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ہمراہ تھا، لیکن وہ یہ حقیقت نہ جانے کیوں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنی بڑی حقیقت، وہ سچ کو جاننے کے لیے کئی برس وہ تڑکتا رہا، نہ جانے وہ اسے ہضم کیوں نہیں کر پا رہا تھا۔ شاید اس کے لیے گمنام رہنا یہ زیادہ صحیح تھا۔ اسے خونی رشتوں کی عادت نہیں تھی، اسے اتنی قربت کی عادت نہیں تھا۔ وہ مزید وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا، اسے وہاں سے کچھ دیر کے لیے فرار چاہیے تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ناخوش تھا۔ لیکن شاید اس کا وہاں سے اٹھنا اس کے باپ کی عزت کے خلاف ہوتا۔ تبھی وہ وہیں بیٹھا رہا، ان کے سوالات کے جوابات دیتا رہا۔ جو باتیں وہ برسوں سے دل میں چھپائے ہوئے تھے، وہ انہیں سنتا رہا۔ اسے اس سب کا عادی ہونے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ اس کی زندگی کی خالی جگہوں کا اتنی جلدی پر ہونا ناممکن تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔